کہتے ہیں اس سلڈ کو، اس زرہ کو جا کے بازار میں بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جاتے ہیں، چلتے چلتے جب بازار پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں اے علی، تم تو کبھی بازار نہیں آیا کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ آخر تمہیں کون سے مشقت پڑ گئی کہ تم آج بازار آ گئے ہو؟ میرے دوست حضرت علی نے فرمایا کہ اے علی، اے حضرت عثمان، اے عثمان غنی، تمہیں پتہ نہیں ہے میں حضور کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس نہ زمین ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس ایک زرہ تھا، اس زرہ کو میں آج بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے کچھ پیسے حاصل ہو جائیں۔ میرے دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے دلداری، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بیٹی کا نکاح ہو اور عثمان خاموش ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے اس زرہ کو میں رکھتا نہیں بلکہ تمہیں ہی دیتا ہوں، اور اس کے جو پیسے بنتے ہیں میں تمہیں سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زرہ نبی کا ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں، اور زرہ بھی واپس کر دیتے ہیں اور پیسے بھی اس کی قیمت دے دیتے ہیں۔ میرے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو زرہ کو بھی واپس کر دیا اور پیسے کو بھی واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست، میرے علی، اے علی، وہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، وہ عثمان غنی ہو سکتا ہے۔ وہ کون؟ عثمان غنی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے راہ میں وہ ایسا شخص ہے جو اپنی جان کو، اپنے مال کو نہیں سمجھا، اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، وہی شخص ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، زرہ بھی میرے پاس ہے اور میرے پاس پیسے بھی آ گئے، یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رکو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اپنی بیٹی اور کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہارا نکاح علی سے کرانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، فاطمہ خاموش ہو جاتی ہے، اور خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے راضی ہے۔ چنانچہ